بہت خوبصورت ایک واقعہ ذہن میں آ رہا تھا جو آج کے ہمارے حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں نا ڈیلی ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں کا گزارا مشکل ہو گیا ہے، بہت حالات تنگ ہو رہے ہیں، ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ بس اس پہ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مختصر سا ہے۔ ہماری تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو ساری زندگی نکاح نہیں کیا، بڑھاپے کی عمر تھی تو مطالعہ کر رہے تھے، حدیث پاک پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کر سکا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان تھا اور مسلمان ہی مرا، تو اللہ جنت میں ان مسلمان جو کنوارے تھے، مرد عورت، ان کا نکاح کر دے گا۔ ہاں، عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ جنت میں نکاح تو ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ سے دعا کر لوں کہ یا اللہ جو میری بیوی وہاں ہوگی وہ مجھے دنیا میں دکھا دے۔ پہلی رات دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسری رات دعا مانگی، نہیں قبول ہوئی۔ تیسری رات عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ملک تھا حبشہ، وہاں کی رہنے والی ایک خاتون ہے اور وہ نظر آتی ہیں اور ان کا نام ہے میمونہ ولید، اور وہ بتاتی ہیں کہ میں میمونہ ولید ہوں، اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی جنت میں۔ اب آنکھ کھلی، پتہ تو مل گیا تھا خواب کے اندر ہی، تو تہجد پڑھی، فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور فوراً سفر پہ نکل پڑے حبشہ کی طرف۔ اور جب حبشہ کی طرف گئے تو چونکہ بہت بڑے اللہ والے تھے تو بنا بتائے گئے، تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور بٹھایا اور پوچھا حضرت اچانک کیسے آنا ہوا وہاں کے لوگوں نے۔ تو عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا یہاں پہ ایک میمونہ نامی عورت ہے، اس کا مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، جو کوئی ہنس رہا ہو اسے دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیتی ہے، کوئی رو رہا ہو اسے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتی ہے، خود ہی ہنستی ہے، خود ہی روتی ہے، اور بچے اسے پتھر مارتے ہیں، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں مجھے بتاؤ وہ ہے کہاں پہ؟ لوگوں نے کہا جی کہ ہماری بکریاں چرانے گئی ہے جنگل کے اندر، تو شام تک آ جائے گی۔ حضرت سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا جی عصر کو آ جائے گی، شام میں آ جائے گی، آپ رکیں ادھر ہی۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے جنگل کا راستہ بتاؤ، میں نے ادھر ہی جانا ہے، عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے، بڑے درندے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے، تو آپ نہ جائیں، وہ خود ہی آ جائے گی۔ فرمایا نہیں مجھے راستہ بتاؤ۔ اب لوگوں نے جب جنگل کا راستہ بتایا، عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا جنگل کے اندر کی جگہ جگہ بڑے خطرناک جانور ہیں، تو ایک دم خیال آیا کہ وہ اکیلی عورت اتنے خوفناک جانوروں کا کیسے مقابلہ کرتی ہوگی۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے یہ اس جگہ پر پہنچ گئے جو لوگوں نے بتائی تھی، تو میمونہ ولید جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھی۔ لیکن حضرت دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، دو باتیں حضرت نے دیکھی، ایک یہ کہ میمونہ ولید جس کو پاگل کہا جا رہا تھا وہ وہاں پہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ دیکھا کہ جو بکریاں وہ چرانے کے لیے وہاں پر لے گئی تھی تو بکریوں کو شیر چرا رہے ہیں، شیروں نے بکریوں کو چرانا شروع کیا ہوا ہے۔ اب بکری کی فطرت میں شرارت ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتی ہے، جیسے کوئی بکری نکلتی الگ ہوتی چھلانگیں مارتی ہوئی جاتی تو شیر جاتا پکڑ کے لا کے دوبارہ بکریوں کے ساتھ کھڑا کر دیتا۔ تو میمونہ ولید نے رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا سلام پھیرا تو عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی کہا عبداللہ ہماری ملاقات تو جنت میں طے تھی، آپ ادھر ہی آ گئے، ہمارا ملنا تو جنت میں طے تھا، آپ دنیا میں ملنے آ گئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بکریاں جو ہیں انہوں نے شیروں کے ساتھ یاری کب سے لگا لی ہے؟ شیر کی تو خوراک ہے بکری، اور اگر شیر ان کو نہیں کھائے گا تو اپنی خوراک کہاں سے پوری کرے گا؟
تو میمونہ نے کہا بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی ہے نا تو شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی. سمجھ رہے بات؟ کیا جواب دیا؟ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی ہے، میمونہ ولید جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے میری بکریوں کے ساتھ شیروں نے صلح کر لی ہے. اور یہ جو جنگل میں آتی تھی نا بکریاں چرانے، یہ لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا بہانہ تھا. صبح سے شام تک بس مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت ہی کرتی رہتی تھی. تو دوستو، جو رب شیروں کو بکریوں کے چرانے پہ لگا سکتے ہیں تو وہ میرے اور آپ کی مہنگائی والے حالات کو درست نہیں کر سکتا؟ وہ میری اور آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ آج تک کس نے کیا ہے؟ کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کون سلا رہا ہے، کون جگا رہا ہے، کون ہنسا رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی دے رہے ہیں نا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے سے ہم بچے ہوئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی چانس ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں. لوگوں میں کتنا شور پایا جاتا ہے، فلاں سیاسی جماعت جو ہے وہ کرپٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں کرپٹ ہے، ایک دوسرے کو سب غلط کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کا دفاع کرنا جو ہے وہ اس کو جہاد کے برابر سمجھا جا رہا ہے. اور جبکہ حالت یہ ہے کہ یہی بندہ فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جلسے جلوسوں کے لیے وہ مہینوں نکلنے کے لیے تیار ہے. تو دوستو، جب ہمارے اعمال گندے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی تو ویسے ہی آئیں گے نا. ہم وہ شیشم کے کیکر کے بیج لگا دیں اور توقع رکھیں کہ گلاب کے پھول آئیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں گے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ یہ حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے اللہ سے ہم صلح کر لیں. ہم اللہ سے صلح کر لیں گے، خالی ہے اللہ اس سے ہماری یاری لگا دے گا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہم اللہ سے صلح کر لیں گے نا تو خوشحالی، رحمت، برکت سے اللہ ہماری دوستی لگا دے گا، وہ پھر ہماری جان نہیں چھوڑے گی. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.